باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُونَ فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ سورہ اعراف کا ترجمہ اور تفسیر جاری تھی۔ آیت نمبر 87 ہے۔ آیت نمبر 87 یہ بتاتی ہے کہ پہلے یہ سمجھیں کہ مدائن میں جناب شعیب تھے اول، جناب شعیب مشہور ہوئے، جناب شعیب کا پیغام مشہور ہوا مدائن سے باہر بھی۔ ہم نے کہا کہ مدائن میں مخالف زیادہ تھے۔ یہ ایک طول تاریخ رہی ہے ہر نبی کی کہ نبی جس شہر کا ہے اس شہر کے لوگ اکثر جو ہے دیر سے ایمان لائیں۔ رسول خدا کی مثال لے لیں، رسول خدا پر جو ایمان لانے والے ہیں مکے والے، وہ مدینے والوں سے پہلے ایمان لے آئے یا بعد میں ایمان لے آئے؟ بعد میں ایمان لے آئے، بعد میں ایمان لے آئے۔ اور بہت سارے ایمان اس لیے لائے تھے کہ اسلام طاقت میں آ گیا تھا۔ ٹھیک، بس وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ، اب دیکھا کہ ماحول خراب ہے، جھگڑے ہو رہے ہیں، مومنین اور کفار کے درمیان جھگڑے ہو رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، بحثیں ہو رہی ہیں۔ ٹھیک، تو جناب شعیب نے کہا، مدائن میں دو گروہ تھے، مومنین اور کفار، دونوں کو جناب شعیب نے نصیحت کی ہے۔ کیا دیکھیں، وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا، اگرچہ تم میں سے ایک گروہ ہے جو ایمان لے آیا ہے، بالذی، اس پر، ارسلتو، یعنی اس رسالت پر۔ الذی سے مراد کیا ہے؟ رسالت ہے۔ اس رسالت پر ایمان لے آیا ہے جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے۔ بس ایک گروہ یہ ہے، وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُونَ، اور دوسرا گروہ ہے جو ایمان نہیں لایا۔ فَاصْبِرُوا، بس صبر کرو۔ کیا کرو؟ امن کو خراب نہ کرو، جھگڑے پیدا نہ کرو، جھگڑے پیدا نہ کرو، ایسی بات نہ کرو جس سے دوسرے کا دل جو ہے وہ کیا ہو جائے؟ متنفر ہو جائے تم سے۔ بس ایک دوسرے سے جھگڑا مت کرو، معاشرتی قومی امن کو تباہ نہ کرو۔ مومن نہیں ہو، ٹھیک ہے، ایک قوم تو ہو، ایک قوم تو ہو، کم از کم قوم کا تو لحاظ رکھو۔ نبی یہ کبھی نہیں چاہتا کہ ایک معاشرے میں امن خراب ہو۔ کفار اور مومنین آپس میں قومی طور پہ محبت کا خیال رکھیں، جھگڑے نہ کریں۔ ٹھیک، بس اگر تم میں سے ایک گروہ جو میری رسالت پر ایمان لاتا ہے، دوسرا ایمان نہیں لاتا، جو ایک دوسرے سے، بس تو ایک دوسرے سے مت جھگڑو، صبر کرو۔ بہترین فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ حتیٰ یحکم اللہ، یہاں تک کہ خدا فیصلہ کرے، بیننا، ہمارے درمیان فیصلہ کرے، فیصلہ کرے، گویا انڈائریکٹلی، ڈائریکٹ نہیں، انڈائریکٹلی۔ فَاصْبِرُوا، ایک گروہ کو بشارت دی جا رہی ہے کہ فیصلہ کرے گا، تو بشارت کسے ملے گی؟ مومنین کو ملے گی۔ اور جو ہے سرزنش کس کی ہوگی؟ عذاب کسے ملے گا؟ کفار کو۔ بس فَاصْبِرُوا، یہ فَاصْبِرُوا مومنین کی نسبت بشارت کی حیثیت رکھتا ہے، اور کفار کی نسبت تہدید کی کیا ہے؟ حیثیت رکھتا ہے کہ کفار کو ڈرایا جا رہا ہے کہ تم جو کفر کر رہے ہو اس کا نتیجہ غلط نکلے گا، اس کا نتیجہ غلط نکلے گا۔ حتیٰ یحکم اللہ بیننا، یہاں تک کہ خدا ہمارے درمیان فیصلہ کرے، وہو خیر الحاکمین، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ بس قومی وحدت، مسالمت آمیز زندگی کو خراب نہ کرو۔ اگر دین نہیں تو ایک قوم تو ہو، ایک دین نہیں تو ایک قوم تو ہو، ایک قوم تو ہو، بس اس قوم میں کوئی مومن ہے اور کوئی کافر ہے۔ امن کو خراب نہ کرو، جھگڑا مت کرو، بس صبر کا حکم دیا جا رہا ہے۔ فرما رہے ہیں کہ عالم قیامت ہے جس میں فیصلہ اللہ تعالیٰ کرے گا، اس کا انتظار کرو، اس کا انتظار کرو۔ بس ہم ایک شہر میں زندگی گزار رہے ہیں، اس کے امن کو خراب نہ کریں، یہ نصیحت ہے۔ خیر الحاکمین، خدا بہترین حکم دینے والا، فیصلہ کرنے والا۔ کون سا حکم؟ حکم دو قسموں کے ہیں،
حکم دو قسموں کے ہیں. ایک شرعی حکم ہے خدا کا جو شرعی حکم ہے کہ وزن کو پورا کرو، کم نہ تولو، یہ بھی بہترین حکم ہے. اگر یہ کیا تو ظلم سے بچ جاؤ گے. کس سے بچ جاؤ گے؟ ظلم سے بچ جاؤ گے. دوسرا، خدا جو قیامت کے دن فیصلہ کرے گا کہ کون جہنمی ہے کون جو ہے جنتی ہے، اسے کہتے ہیں حکم تکوینی. اسے کیا کہیں گے؟ حکم تکوینی. بس خدا دونوں ہی بہترین فیصلے کرتا ہے. حکم شرعی بھی بہترین خدا دیتا ہے اور حکم تکوینی بھی خداوند عالم. ذہن میں رکھیے گا، ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ احکامات بعض ثابت ہیں، بعض متغیر ہیں. متغیر یعنی کیا؟ زمانے کے بدلنے سے احکامات بدلتے رہتے ہیں. احکامات بدلتے رہتے ہیں. وہ زمانے کے اعتبار سے جو بدلتے ہیں تو اس زمانے کے اعتبار سے بہترین فیصلہ ہے، بہترین فیصلہ ہے، بہترین حکم ہے. ٹھیک. قال الملأ الذین استکبروا من قومہ لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا. جناب شعیب کی قوم کے سرداروں کو قرآن نے کبھی کافر کہا، کبھی مستکبر کہا. یہاں قال الملأ الذین استکبروا من قومہ. دوسری جگہ ہم پڑھیں گے تو وہاں کفروا کہا ہے، کفروا کہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر تکاثر تھا. ظاہری مال پہ وہ اتراتے تھے، ظاہری مال پہ وہ کیا کرتے تھے؟ اتراتے تھے. یہ دیکھتے ہیں آپ معاشرے میں جو متکبر ہو وہی کافر بنتا ہے، وہی حق کے مقابلے میں نکل آتا ہے، حق کے مقابلے میں نکل آتا ہے. بس وجہ کیا ہے ان کے کفر کی؟ کبھی ان کے کفر کی وجہ بتائی جا رہی. یہاں سورہ اعراف میں کیا بتائی جا رہی ہے کہ ان کے کفر کی وجہ کیا تھی؟ تکبر. قال الذین استکبروا من قومہ. دوسری جگہ جناب شعیب کی بات، جب قوم کی بات ہوئی ہے، سرداروں کی بات ہوئی ہے، تو کیا ذکر ہوگا؟ قال الملأ الذین کفروا. تو وہاں اس تکبر کی وجہ سے بنے کیا؟ کافر بنے. کبھی بتائی جا رہی ہے کہ وہ مقدمہ کفر کا کیا تھا؟ کفر کا مقدمہ تکبر تھا. کبھی بتایا جا رہا ہے کہ اس مقدمے کی وجہ سے بنے کیا؟ کافر. بس یہ ذہن میں رکھیے گا. یہاں بتایا جا رہا ہے کہ وہ جڑ کیا تھی کفر کی، وہ بنیاد کیا تھی کفر کی؟ تکبر. قال الذین استکبروا من قومہ. ان کے اندر تکاثر کی وجہ سے تکبر آیا. بس کہا سرداروں نے جنہوں نے تکاثر کی وجہ سے تکبر کیا اس کی قوم میں سے لنخرجنک یا شعیب. ان سرداروں نے دو آپشن دیے کہ کفر کی طرف پلٹ آؤ یا ہمارے اس علاقے سے نکلو. یہ دو آپشن ہر نبی کو ملے ہیں، دو آپشن ہر نبی کو ملے ہیں. پہلے دیکھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو، رسول خدا کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی. کہاں؟ شیب ابی طالب، مکے میں. جی، شیب ابی طالب میں رسول خدا کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی. معاملہ حل نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے نصرت کی. اس کے بعد کیا کیا؟ پتھر مارنا شروع کر دیے کہ یہ تبلیغ کرنے آئے، لہو لہان ہو جائے. وہاں بھی معاملہ حل نہیں ہوا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدم رہے. حق پہنچانے میں رسول خدا نے کوئی کوتاہی نہیں کی. اب دیکھا کہ معاملہ حل نہیں ہو رہا، مذاکرات کرنے آئے. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد. انہوں نے کہا کہ 1 سال تم ہمارے معبودوں کی عبادت کرو، عقیدہ بناؤ، اور 1 سال ہم تمہارے. رسول خدا نے کہا کہ ولا ان عابد ما عبدتم. تم سوچ سکتے ہو کہ کسی غیر کی عبادت کرو، میں کبھی سوچ نہیں سکتا. معاملہ یہاں تک آیا. 2 آپشن دیے گئے. یہاں 2 آپشن دیے گئے، 1 سال ہماری، 1 سال تمہاری. تو رسول خدا نے کیا کہا؟ ہیہات من الذلہ. یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ نعرہ جو امام حسین نے لگایا صرف امام حسین نے لگایا، ہر نبی نے لگایا ہے. ہر نبی نے یہ ہیہات من الذلہ کہا ہے. اب الفاظ اور ہوں تو وہ الگ بات. یہ الفاظ آپ نے قرآن کریم میں نکالنے ہیں. یہ دیکھیے گا، انہوں نے جناب شعیب کو جو سرداروں نے کہا تو جناب شعیب نے کیا کہا؟ جناب شعیب نے کہا ہیہات من الذلہ. ٹھیک.
بس امام حسین کے سامنے جس طرح امام حسین نے کہا الا ان الدئی ابن الدئی قد رکزنی بین السنتین بین السل و ذل، مجھے تلوار اٹھانے اور ذلت قبول کرنے، بیعت قبول کرنے پہ یہ دو آپشن دے رہا ہے، اور میں نے کیا کہا ہیہات من الذلہ، ٹھیک، بس ہم سے ذلت دور ہے۔ یہی سب انبیاء کا جواب، یہی تمام انبیاء علیہ السلام کا جواب ہے، لَنُخْرِجَنَّكَ یا شعیب، حتماً ہم تمہیں نکالیں گے شعیب۔ بس ایک آپشن، یہاں نکلو گے، تمہارے ساتھ کون نکلیں گے؟ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ، جو آپ پر ایمان لے آئے ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، مِنْ قَرْيَتِنَا، یہ ساتھ کون سا ہے؟ ظاہری یا معنوی؟ ہاں، دونوں لحاظ سے ساتھ ہیں۔ اگر جنگ کرنے کے لیے کہو تو یہ جنگ کریں گے، اور معنوی بھی ساتھ ہیں، آپ کی رسالت پر ایمان لے آئے ہیں، مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا، ہم اپنی آبادی سے، اپنے شہر سے، مدائن سے تمہیں نکال دیں گے، مدائن سے تمہیں نکال دیں گے، کہ جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا گیا کہاں سے؟ مکے سے، اور رسول خدا نے ہجرت کی، یہ جو تکالیف دے رہے تھے کہ نکل جائے، معاملہ دو آپشن جب قبول نہیں کیے، قُلْ یَا أَیُّہَا الْکَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، ایک سال ہمارے معبودوں کی، ایک سال ہم تمہارے معبود کی عبادت کریں گے، رسول خدا نے قبول نہیں کیا کہ مجھ سے نہیں ہوگا، یہ میں کبھی سوچ نہیں سکتا۔ اس کے بعد قتل کرنے کی سازش بنائی گئی، ایک دفعہ شیب ابی طالب میں کوشش کی گئی، ایک دفعہ شب ہجرت جو امام علیہ السلام بستر رسول پہ سوئے، ٹھیک، بس یہ من قریتنا، پہلا آپشن کیا ہے؟ ہمارے شہر سے نکل جاؤ، مدائن سے نکل جاؤ، وگرنہ نتائج تمہارے لیے بڑے خطرناک ہوں گے۔ او لتعودن فی ملتنا، یہ دوسرا آپشن، یا تم سب پلٹو ہمارے آئین میں۔ یہاں غور کریے گا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ جناب شعیب پہلے ان کا آئین شرک والا تھا۔ نہیں، کیا جواب دیں گے؟ یہاں دیکھیے، لتعودن، تم سب پلٹو، فی ملتنا، پلٹتا کون ہے؟ جو پہلے تھا، ٹھیک ہے نا، جو پلٹتا وہی ہے جو پہلے تھا۔ یہاں مراد جناب شعیب نہیں ہے، کیونکہ اکثر لوگ ایمان لے آئے تھے تو اغلب کو لحاظ رکھا گیا ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ کس کو لحاظ رکھا گیا ہے؟ اغلب کو لحاظ رکھا گیا ہے، اغلبیت کو لحاظ رکھ کے یہ کہا گیا ہے کہ تم سب پلٹو، وگرنہ ایسا نہیں ہے۔ جناب شعیب جو ہے دین فطرت پہ پیدا ہوئے، انہوں نے کبھی گناہ نہیں کیا، بلکہ آیت اللہ جوادی عاملی کہتے ہیں کہ ترک اولا کی تعبیر مومن کے لیے بہتر ہے، انبیاء علیہ السلام کے لیے نہیں، ٹھیک۔ اب لتعودن فی ملتنا، حتماً تم سب پلٹو، یعنی اغلبیت کا، یہاں یہ لوگ اتنے باطل پرست ہے، اپنے نبی کا احترام نہیں کرتے تھے، کیونکہ نبی کو نکالنے پہ تیار تھے، بس یہ کہتے تھے کہ جناب شعیب کا آئین معاذ اللہ شرک والا تھا، ہے نا۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ رسول خدا پہ کیا کیا، جادو کا اثر ہو گیا، یہ دوسرے فرقے میں ہمارے یہاں باتیں مشہور ہیں کہ جادو کا اثر ہوا۔ اسی طرح باطل خیال لوگ یہ کہتے تھے کہ جناب شعیب کا پہلے آئین کیا تھا؟ شرک والا تھا، اس لحاظ سے بات ہو رہی۔ بس وہ باطل خیال لوگ ہیں، باطل خیال لوگوں کی بات جو ہے قابل قبول نہیں ہے۔ اب جناب شعیب کا کتنے آپشن رکھے گئے؟ 2 آپشن 2۔ اب جواب کیا؟ قال، جواب ہے اولو کننا کارہین ان ملتکم، یعنی کیا؟ ہیہات من الذلہ۔ بعد والی آیت میں اور زیادہ وضاحت کریں گے۔ قال، جناب شعیب نے کہا حتماً، اس کا ترجمہ یہ کرنا ہے حتماً ہم ناپسند کرتے ہیں آپ کے آئین سے، یعنی ہیہات من الذلہ، دھمکیاں دے کر ہمارے دین کو بدلا نہیں جا سکتا، زبردستی ہمارے دین کو، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ بس جناب شعیب نے کہا ہم آپ کا آئین ناپسند کرتے ہیں، یہ اختیار، ہیہات، کتنی بھی کڑی شرائط ہوں، کتنی بھی مشکلات ہوں، نبی ایسا کر نہیں سکتا، نبی ایسا کر نہیں سکتا کہ نبی ذلت کو قبول کرے،
نبی کس کی بیعت کو قبول کرے؟ نبی تمہارے عقائد کو قبول کرے. بس اب قال، بس اگر کوئی کہے کہ قال اولو کننا کارہین ان ملتکم، ان ملتکم پوشیدہ یہ ہے کہ اس نے کہا حتماً ہم ناپسند کرتے ہیں آپ کے آئین کو. اس کی تفسیر اگر آج کے زمانے میں ائمہ کے قول سے کرنی ہے تو کیا کریں گے؟ ہیہات من الذلہ، ذلت ہم سے بہت دور ہے. ٹھیک. وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج.